بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے چھاؤں چھاؤں شخص تیری عمر ہو دراز۔ ڈائری مکرم عابد خان صاحب سے ایک انتخاب۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے دورہ اسکینڈینیویا مئی سن 2016 سے چند واقعات، حصہ دہم۔ ایک دلچسپ واقعہ۔ محتمم صاحب مال نے حضور انور اید اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ جدید دور کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اکثر خدام یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے پاس نقد رقم نہیں رکھتے اور ان کے پاس صرف کارڈز ہوتے ہیں۔ اس پر حضور انور نے کچھ عرصہ قبل واٹس ایپ پر دیکھی ہوئی ایک ویڈیو کے حوالے سے فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھجوائی جس میں ایشیا کا کوئی فقیر ایک فیملی کی گاڑی کے پاس آتا ہے اور کچھ پیسے مانگتا ہے۔ وہ اپنے بٹوے دیکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کے پاس کھلے پیسے نہیں ہیں اور ان کے پاس صرف کارڈز ہیں۔ مایوس ہونے کی بجائے وہ فقیر مسکراتا ہے اور ایک پورٹیبل کریڈٹ کارڈ مشین نکالتا ہے اور انہیں پیش کرتا ہے تاکہ وہ کارڈ سے رقم ادا کر دیں۔ مجھے فوراً وہ ویڈیو یاد آ گئی جس کی بابت حضور انور بیان فرما رہے تھے، اور اس فیملی کے حیران کن تاثرات بھی جو ان کے چہروں سے نمایاں تھے کہ ایک فقیر کریڈٹ کارڈ مشین لیے گھوم رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ حضور انور نے مجھے بھی اس ویڈیو کے بارے میں بتایا تھا اور آپ اس ویڈیو سے خوب محظوظ ہوئے تھے۔ تاہم اس ہلکے پھلکے واقعہ کا ذکر فرمانے کے بعد حضور انور نے فرمایا کہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم فقیر نہیں ہیں اور جماعت کو کسی کی امداد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یہ آپ کا فرض ہے کہ دوسروں کو بتائیں کہ مالی قربانی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو بے شمار فضلوں اور فوائد پر منتج ہوتا ہے۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے دورے کی برکات۔ اس میٹنگ کے اختتام پر حضور انور نے نہایت شفقت سے صدر صاحب مجلس خدام الاحمدیہ سویڈن کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اور انہیں لندن آنے کی دعوت دی۔ حضور انور نے فرمایا، صدر صاحب آپ کو جلسہ سالانہ UK پر آنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہاں خدام کیسے کام کر رہے ہیں، اور سیکھنا چاہیے کہ آپ نے سویڈن کے خدام کو کیسے فعال اور پرجوش بنانا ہے۔ ایسے مواقع اور میٹنگز پر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح کے مختلف ممالک کے دورہ جات میں احمدیوں اور ان ممالک کے عہدیداران سے ملاقات کی کتنی برکات اور فوائد ہیں۔ اس میٹنگ کے دوران صاف ظاہر تھا کہ نیشنل عاملہ پہلے سے زیادہ پرجوش نظر آ رہی تھی اور اپنی ذمہ داریوں کا انہیں پہلے سے زیادہ ادراک ہو رہا تھا۔ ان احساسات کا کئی ممبران عاملہ نے بعد میں مجھ سے ذکر بھی کیا۔ 36 سالہ محتمم صاحب اشاعت واحد رضی اللہ صاحب نے مجھے بتایا کہ حضور انور اید اللہ نے ایسی عمدہ رہنمائی فرمائی اور ایسے تعمیری تبصرہ جات فرمائے جن سے ہم اپنے کاموں میں بہت بہتری لا سکتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر خود کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ حضور انور نے اشاعت کے شعبہ کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اگرچہ ہم کمزور ہیں اور حضور انور بخوبی ہمارے حالات سے آگاہ ہیں، پھر بھی آپ نے ہمیں ڈانٹا نہیں بلکہ نہایت محبت، شفقت اور پیار سے سکھایا۔ احمدیوں کے جذبات۔ اس دن پچھلے پہر میں ایک خادم ملک عمران عامر عمر 36 سال سے ملا جو ملک لال خان صاحب امیر جماعت کینیڈا کے بھتیجے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی 2 سال کی بیٹی بہت شرمیلی تھی اور نئے لوگوں کے درمیان پریشان ہو جاتی تھی، اس لیے وہ اور ان کی اہلیہ بہت پریشان تھے کہ وہ ملاقات کے دوران حضور انور کو دیکھ کر رونا نہ شروع کر دے۔ ملک صاحب نے بتایا کہ ہماری بیٹی بہت زیادہ شرمیلی ہے اور میرے اور اپنی ماں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جاتی۔ وہ اپنے دادا دادی کے ساتھ بھی نہیں کھیلتی۔ اگر عابد صاحب وہ آپ سے ملے تو وہ فوراً بھاگ جائے گی اور کہیں چھپ جائے گی۔ ملک صاحب نے مجھے حضور انور کو دیکھنے پر اپنی بیٹی کا رد عمل بتاتے ہوئے کہا کہ ہم دونوں حیران تھے کہ ہماری ملاقات کے دوران اس نے حضور انور کا ہاتھ پکڑ کر رکھا، اور جوں ہی ہم ملاقات کر کے باہر آئے وہ کہنے لگی کہ وہ حضور انور کو دوبارہ ملنا چاہتی ہے،
جس طرح اس نے حضور انور ایدُ اللہ کے ساتھ ملاقات کی، اس بات نے مجھ پر ثابت کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود خلافت کی محبت لوگوں اور بچوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بچوں کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ خلیفہ وقت امن، محبت اور سلامتی کا گہوارہ ہیں۔ بعد ازاں انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے خود 1996 میں پاکستان میں احمدیت قبول کی تھی اور سن 2011 میں حضور انور سے دعا کی درخواست کی کہ ان کے والد اور 2 بہنیں بھی احمدیت قبول کر لیں۔ ملک صاحب نے بتایا کہ نہایت شفقت فرماتے ہوئے حضور انور ایدُ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے میری فیملی کے لیے دعا کی اور چند ماہ میں میری بہنوں نے احمدیت قبول کر لی۔ میرے والد صاحب نے ابھی تک تو بیعت نہیں کی، لیکن جب انہیں پتہ لگا کہ میں حضور انور سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں تو انہوں نے مجھے اپنے لیے حضور انور کی خدمت میں دعا کی درخواست کرنے کا کہا۔ اس دن پچھلے پہر میری ملاقات سرمد ہبنر صاحب سے ہوئی، جو ایک سویڈش نومبائیں ہیں اور گزشتہ چند ہفتوں میں میرے ایک اچھے دوست بن گئے تھے۔ میں نے دورے کے آغاز میں ان سے بات کی تھی کہ انہوں نے احمدیت کیسے قبول کی، اور پھر انہوں نے دورے کے دوران مجھے اپنے تجربات سے آگاہ کیا۔ سرمد صاحب نے بتایا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضور انور تشریف لائے اور سویڈن جماعت کے روحانی پودے کی آبیاری کی۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو مسجد سے دور تھے اور اب وہ یہاں ہر روز آ رہے ہیں اور جذبات سے مغلوب ہو کر دعائیں کر رہے ہیں۔ سرمد صاحب نے بتایا کہ میں واقعی اس بات پر یقین رکھتا ہوں، ہر وہ جگہ جہاں خلیفہ وقت قیام فرماتے ہیں وہ دنیا کی سب سے محفوظ اور پاک جگہ ہوتی ہے، کیونکہ ایسے وجود کے ہمراہ فرشتے ہوتے ہیں۔ میں کبھی بھی دوبارہ آپ سے الگ نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ خلافت ہی وہ آکسیجن ہے جو ہماری روحانیت کو بڑھاتی ہے۔ میں اس خیال سے کہ حضور انور ایدُ اللہ 2 دن بعد واپس تشریف لے جائیں گے سخت غمزدہ ہوں، اور پھر ہم اپنی معمول کی زندگی کی طرف اپنے خلیفہ سے ہزاروں میل دور واپس لوٹ جائیں گے۔ حضور انور ایدُ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی مربی صاحب کے گھر تشریف آوری۔ دورے کے دوران میں پہلی مرتبہ سویڈن کے مشنری انچارج آغا یحییٰ خان صاحب سے ملا اور ان سے تعارف حاصل کیا۔ وہ اور ان کی فیملی مسجد ناصر کے کمپلیکس کے ایک فلیٹ میں رہتے تھے۔ دورے کے آغاز پر آغا صاحب نے حضور انور سے درخواست کی تھی کہ حضور ان کے گھر تشریف لائیں۔ چنانچہ دورے کے آخری دن 22 مئی کو حضور انور ایدُ اللہ نے اس درخواست کو شرف قبولیت بخشا۔ بعد ازاں مربی صاحب کی بیٹی امل یحییٰ خان صاحبہ نے مجھے اپنی فیملی کے تجربات کے بارے میں بتایا کہ گوتھمبرگ میں حضور انور کے قیام کے دوران ہم ہر نماز کے بعد اس خیال سے تیزی سے گھر کی طرف واپس لوٹتے کہ شاید حضور انور ہمیں اپنی تشریف آوری سے شرف بخشیں۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ہم دل پر پتھر رکھ کر یہ قبول کر چکے تھے کہ حضور انور بے انتہا مصروفیت کے باعث ہمارے ہاں تشریف نہ لا سکیں گے۔ تاہم 22 مئی کو ہم صوفے پر بیٹھے تھے جب ہم نے اپنے والد صاحب کو اونچی آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے سنا۔ ہم نے ان کی سلام کی آواز میں خوشی اور گھبراہٹ سنی اور ہم فوراً ہی سمجھ گئے کہ حضور انور ہمارے گھر تشریف لائے ہیں۔ عمل صاحبہ نے مزید بتایا کہ ہم حضور انور کو خوش آمدید کہنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے اور ہم نے خوشی سے بہتے ہوئے آنسوؤں سے حضور انور کو السلام علیکم کہا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ 6 سال قبل ان کے کچن میں آگ لگ گئی تھی اور ان کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی جب انہیں پتہ چلا کہ حضور انور کو وہ واقعہ یاد تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی حضور انور ایدُ اللہ نے فرمایا، یہ وہ کچن ہے جس میں آگ لگی تھی اور پھر اس کی تعمیر نو کی گئی ہے؟ بعد ازاں حضور انور نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک تصویر ملاحظہ فرمائی جو لیونگ روم میں دیوار کے ساتھ آویزاں تھی۔ اس کو دیکھنے پر حضور انور نے فرمایا کہ یہ تصویر کچھ مدھم ہو چکی ہے، اس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کسی بہتر معیار کی تصویر سے تبدیل کر دیں۔ ہر معاملے میں حضور انور کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے مکمل تکریم دکھائی دیتی ہے۔
چنانچہ اس موقع پر بھی آپ کو حضور علیہ السلام کی ایسی تصویر پسند نہ آئی جو واضح نہ ہو۔ عمل صاحبہ نے مجھے بتایا کہ حضور انور کی واپسی سے کچھ لمحے قبل انہوں نے ایک تصویر بنوانے کی درخواست کی۔ اس بارے میں انہوں نے بتایا کہ اس بات نے مجھے فرط حیرت میں ڈال دیا کہ کس طرح حضور انور ہر کسی کو اتنا خاص ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ میرے والد صاحب نے پہلی تصویر بنوائی اور پھر میں نے اگلی تصویر بنائی تاکہ وہ بھی تصویر میں آ جائیں۔ میرے تصویر لینے کے بعد حضور انور نے فرمایا کہ تمہارا جی چاہتا ہوگا کہ میری حضور انور کے ساتھ ایک ایسی تصویر بھی ہو جس میں میرے والد صاحب بھی موجود ہوں۔ چنانچہ حضور نے میری بڑی بہن کو کہا کہ وہ ایک آخری تصویر لے لیں۔ اس طرح ہم سب کی حضور انور کے ساتھ تصاویر بن گئیں جس میں سب فیملی ممبران شامل تھے۔ مترجم ابو سلطان صاحب، معاونت مظفرہ ثروت صاحبہ، آواز مرزا عمران احسن۔